حمد اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کی بہت ہی زیادہ نعمتیں انسان کے اوپر ہیں. اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار کر لینا انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اگر یہ انسان کوشش بھی کرے کہ میں اللہ احکم الحاکمین کی نعمتوں کو گن لوں شمار کر لوں تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرو تو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان عظیم نعمتوں میں سے ایک وہ نعمت بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. یہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم نعمت ہے. اسی کے ذریعے سے انسان اپنے ضمیر کی باتوں کا اظہار دوسروں کے سامنے کر دیتا ہے. ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا صحیح احساس اسی انسان کو ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دے کر چھین لی ہے یا اس کی قوت گویائی کو ختم کر دیا ہے. اس کو صحیح معنوں میں اس نعمت کا احساس ہو سکتا ہے. زبان اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت ایسی ہے کہ جس کی حفاظت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا یہ بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر انسان اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا رہے تو یہ وہی زبان ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. یہ وہ زبان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اس کے ذریعے سے ایک کلمہ نکلا ہوا وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. یہی زبان کہ جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا بھی اس کے ذریعے سے ایک ہی کلمہ نکلا ہوا وہ بن سکتا ہے, اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اور یہ زبان ایسی زبان کہ جب انسان اس کو صحیح استعمال میں نہ لائے تو یہی زبان اپنے خونی رشتوں کو بھی جدا کر دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور یہی زبان کہ جس سے یہ کلمات نکلتے ہیں اور دوسرے انسان کے قتل کا ذریعہ بن جاتے ہیں. زبان کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری ہے. اللہ احکم الحاکمین نے بھی اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کی حفاظت کی اہمیت کو بہت ہی زیادہ بیان فرمایا. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا
کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس اس کی کلمے کو، اس کی بات کو محفوظ کرنے والا وہ تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو، اللہ کی خوشنودی کا ہو تب بھی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی والا کلمہ ہو تب بھی، خیر والی بات ہو تب بھی، شر والی بات ہو تب بھی، جو بھی بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ رب العالمین کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لکھنے والے بڑی ہی عزت والے ہیں، اور وہ یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ ساری باتوں کو وہ جانتے بھی ہیں، اور تمہارے ایک ایک کلمے کو وہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایک کلمہ جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، القیامت والے دن اس کے سامنے اس کا یہی رجسٹر، یہی نامہ اعمال جو انسان دنیا میں خود اپنی زبان اور اپنے اعمال سے فرشتوں کے ذریعے سے تیار کر رہا ہے، کروا رہا ہے، اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ بڑے ہی سعادت مند وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، اور دوسروں کو بھی دکھاتے پھریں گے کہ یہ دیکھو مقرؤ کتابیہ، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا اعمال نامہ ہے، اس کو تم بھی پڑھ لو۔ اور بڑے ہی بدنصیب انسان وہ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نامہ اعمال انہوں نے بھی تیار کروایا، لیکن ان کی زبانوں سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی والی بات نہیں نکلی تھی، ان کی زبانوں سے ہمیشہ شرور ہی نکلتا تھا، ان کی زبانوں سے ہمیشہ اللہ رب العزت کی نافرمانی والی باتیں ہی نکلتی تھیں۔ جب ان کے سامنے بھی ان کا نامہ اعمال لایا جائے گا، وہ مجرموں کی لسٹ میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت والے دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرموں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہوں گے کہ اس نامہ اعمال میں کیا چیزیں ہیں، دنیا میں جو کرتے رہے وہی ساری کی ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ افسوس کے ساتھ قیامت والے دن کہیں گے اے افسوس ہمارے لیے ہے، کہ اس کتاب کے لیے افسوس ہے کہ اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ ہی کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ساری کی ساری باتیں اس نے اپنی کتاب میں محفوظ کی ہوئی ہیں، جو بات میں اپنی زبان سے کہتا تھا ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے صرف اور صرف وہی کلمات کہیں جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، لوگوں کی خیر خواہی جس میں ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں خاموش ہی ہو جانا چاہیے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی خوشنودی والی بات نہیں کہہ سکتا، لوگوں کی اصلاح والی بات نہیں کہہ سکتا، خیر والی بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ شر والی بات ہی اس کے ذہن میں ہے، پھر اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ جب وہ خاموش ہو جائے گا من صمت نجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی میں حدیث ہے، جو خاموش رہا نجات وہ نجات پا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا بڑا ہی زور دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، جسے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان اور یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ وہ خیر والی بات کرے، اگر وہ خیر والی بات نہیں کر سکتا تو فرمایا فَلْيَصْمُتْ، اسے چاہیے پھر وہ خاموش ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سخت قید لگائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بڑی ہی خوفناک الفاظ ہیں کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، جو انسان ایمان کا دعویٰ تو کرے کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، مجھے آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھے، جو اس کی زبان پر آئے وہ باتیں کہتا گزرتا چلا جائے، جو بھی اس کے دل میں، جو بھی اس کے جی میں آئے وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار خیال کر دے، چاہے وہ کسی کی ناجاتی کا سبب بن جائے، چاہے اس کے ذریعے سے خونی رشتے جدا ہو جائے، چاہے وہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ سبب بن جائے، چاہے اس کے ایک کلمے سے لڑائیاں شروع ہو جائیں، جو بھی ہو سو ہوتا چلا جائے، یہ انسان دعویٰ بھی کرتا ہے مجھے اللہ پر ایمان ہے، مجھے آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، لیکن اپنی زبان سے جو مرضی آئے وہ کہتا چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایمانداری کا دعویٰ اس کا باطل ہے، وہ کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے خیر والی بات کہنی چاہیے۔ جو بھی انسان دنیا میں کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان ساری کی ساری باتوں اور اس کے سارے کلام کی دو ہی قسمیں ہیں، یا وہ خیر والی بات کرے گا یا وہ شر والی بات کرے گا، یا کوئی ایسا کلمہ کہے گا جو خیر کی طرف مائل کرنے والا ہو، یا وہ ایسی بات کرے گا جو شر کی طرف مائل کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خیر والی بات کہنی چاہیے، شر والی بات سے اسے رک جانا چاہیے، یا وہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہے، ایسی باتیں کرے جو اس کی باتیں، اس کے کلمات انسان کو خیر تک پہنچا دینے والے ہوں، لوگوں کے درمیان اصلاح والی باتیں ہوں، جس میں لوگوں کی خیر خواہی ہو، جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، اور جس میں اس کو اپنا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اگر انسان ایسی بات کہتا ہے جس میں اس کو دوسروں کا بھی فائدہ نہیں نظر آتا، اپنا خود بھی فائدہ نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ طریقہ بیان فرمایا کہ فَلْيَصْمُتْ، اگر وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا تو اسے خاموش رہ جانا چاہیے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خیر والی بات کہنی چاہیے؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی زبان سے خیر والی کلمات کہتا ہے، جب اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جب اس کی حفاظت کا ذمہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو انسان مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے دیتا ہے، ما بین رجلیہ وما بین لحییہ، ایک دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ وہ دے دیتا ہے، ذمہ داری اللہ کے رسول کو دے دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زبانوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں، جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں، جنت کے لیے میں اس کا ضامن ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت۔ اور زبان ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے 32 دانتوں کے درمیان میں اس کو پیدا کیا اور اس کی جگہ بنائی، اور اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں زیادہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے متعلق ترغیبات اور اس کی حفاظت کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں زیادہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان صبح کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ جب انسان صبح کرتا ہے تو صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء تکفر اللسان، زبان کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کے معاملے میں اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ زبان کے متعلق سارے جسم کے اعضاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے ہی اعضاء زبان کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، اللہ رب العالمین سے ہمارے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعضاء وہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی وجہ سے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو ہی سیدھی رہی تو استقمنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ احْوَجَجْتَ احْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے کامل مسلمان اور کامل اسلام ہونے کے لیے زبان کی اہمیت بہت ہی زیادہ اس میں ہے کہ انسان کامل ایماندار، کامل مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے مختلف سوالات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخفق ما تخاف علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں آپ کو جس بات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، سب سے زیادہ آپ میرے معاملے میں جس بات سے ڈرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے، تاکہ آپ مجھے بتا دیں میں اس کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأخذ بلسان نفسه وقال هذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا یہ وہ زبان ہے کہ مجھے اس زبان کا تیرے لیے بہت ہی زیادہ اندیشہ ہے، اس زبان کی وجہ سے ہی میں تیرے اوپر بہت ہی زیادہ ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو
تو یہ تجھے جہنم میں جا کر پہنچا دے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمہ، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے، کوئی کلمہ کہتا ہے، لا یرا فیہا بالا، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، جو اس کی زبان پر آتا ہے وہی آگے وہ کہہ دیتا ہے، وہ زبان سے تکلم کرتا رہتا ہے، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرا فیہا بالا، غور و فکر نہیں کرتا میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، جو اس کی زبان میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور اس کا وہ کلمہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی والا ہوتا ہے۔ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے یہوی بہا فی جہنم ما بین المشرق والمغرب، اللہ رب العالمین اس ایک کلمے کے ذریعے سے اسے جہنم میں اتنا زیادہ نیچے گراتے ہیں جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں مسافت ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی والی، اس نے اپنی زبان کو کنٹرول نہ کیا، کہہ دیا، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیثیں بیان فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان احادیث کو سنا، اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا اسلم رحمہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا وهو يجبز لسانه، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو چبا رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما یا عمر یا ابا بکر غفر اللہ لنا، اے ابو بکر کیا کر رہے ہو، رک جاؤ، اپنی زبان کو کیوں کھینچتے ہو، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تو وہ زبان ہے کہ جو مجھے ہلاکت کے گڑھوں کے اندر پھینکنے کا ذریعہ ہے، یہ زبان ہی ایسی ہے جو انسان کو جہنم کے اندر بھی ڈال دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ایسی ہے کہ جس کے ایک کلمے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، یقیناً انسان کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ناراضگی لکھ دیتے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت والے دن تک۔ اتنی ہی اہمیت ہے زبان کی کہ اس زبان کے ذریعے سے ہی اکثر لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو جنت میں اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین جس چیز کے ذریعے سے اکثر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے وہ اللہ کا تقوی اور حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذریعے سے اکثر اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے الفم والفرج، وہ منہ ہے، زبان ہے، زبان کے ذریعے سے اکثر لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور شرمگاہ کے ذریعے سے اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ زبان کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہی نہیں ہمیشہ چلاتے رہنا چاہیے، بلکہ اس زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی والی باتیں کہنی چاہیے۔ اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس زبان کے ذریعے سے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایسی زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی کبریائی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ ایسے یہ چیزیں یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ ایسے کلمات اپنی زبان سے کہے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، لوگوں کے درمیان صلح والی بات کی جائے، خیر خائی والی بات اپنی
زبان کے ذریعے سے کی جائے، اور اس زبان کے ذریعے سے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، صلی اللہ علیہ وسلم۔